بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بات کریں گے ذکر پاس انفاس کے بارے میں۔ یہ ذکر سلسلہ نقشبندی مجددی کا بھی بڑا پسندیدہ ذکر ہے۔ اس کو بزرگان چشتیہ نے بھی پڑھا اور خوب پڑھا۔ سلسلہ قادری میں بھی یہ بڑا مقبول ذکر ہے۔ سلسلہ قادری میں بھی اس کو اکثر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو تنہا بھی کیا جاتا ہے اور اس کو ہلکا یعنی مجموعی لحاظ سے اکٹھے ہو کر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر جو اثر ہوتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ جو مجموعی ذکر ہوتا ہے اس سے وہ فوائد اخذ نہیں ہوتے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنے سے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو ذکر خفی نفی اسبات پاس انفاس، انفاس جمع ہے سانسوں کی اور نفس یعنی سانس کی، تو پاس انفاس کا معنی ہوا اپنی سانسوں کا دھیان رکھنا۔ اس کا دوسرا جو مفہوم ہے اپنی سانسوں کا ادب کرنا۔ پاس انفاس ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب آپ اپنی سانسوں کا دھیان رکھیں گے تو اس ذکر کی برکت سے اللہ کیسی کیسی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، یہ بیان سے باہر ہے۔ اس دوران جو بھی کیفیات وارد ہوں انہیں کسی سے بھی بیان نہ کریں سوائے اپنے مرشد کامل کے۔ اگر آپ اس کا ذکر کسی سے کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے مرشد کامل کی اجازت کے بغیر ہرگز کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسی طرح آقا دو جہان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جو ذکر پاس انفاس ہے اس میں نفی اسبات کا ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کو پڑھنا تو ایک مخصوص انداز سے ہے، مگر یہ ذکر نفی اسبات کا ہی ہے۔ لا یعنی ہم نے نفی کر دی ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں ہر چیز بے معنی ہے، اور اگر کوئی چیز کائنات میں ہے تو وہ کون سی ہے؟ یہ آگے اسبات ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یعنی یس اور نو کا جو صیغہ ہے، یس اور نو کا جو فارمولہ ہے وہ یہاں پہ لگے گا، یعنی لا نہیں، نو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی آگے اسبات آ جاتا ہے کہ یس ہاں ہے، اور کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور تب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو اور اسے کثرت سے یاد کرو کا مفہوم حاصل ہو جائے گا اور آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں یہاں پر آپ کو بیٹھ کے اس طرح سے پریکٹس تو نہیں کروا سکتا، یا اس طرح سے تو میں آپ کو جو ہے اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے میں نے بیان کر دیا ہے کہ درود و سلام جو ہے نا اس کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے ذکر پاس انفاس کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو کم از کم آپ نے 5 منٹ تک اس ذکر کو آپ نے کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ اپنی گردن کو جو ہے وہ اپنے قلب پر اپنے دل کی طرف جھکا لے، وہ اس طرح سے۔ تو اس طرح سے ناظرین اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کو تمام عبادات میں یکسوئی بھی حاصل ہوگی، قرب الہی آپ کو نصیب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مراقبوں سے
جو فوائد حاصل نہیں ہوتے وہ اس کے پڑھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو یہ ایک پریکٹس ہے، اس کو جاری رکھیں، اس کو کریں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تو اس کے پڑھنے سے آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ اور ناظرین، دوسری پریکٹس یہ ہے کہ جب آپ تمام اپنے کام سے بالکل فراغت حاصل کر کے رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ اپنے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے قلب کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنے قلب کی طرف آپ بالکل دھیان کریں اور اپنے دل کی آواز کو سنیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ پکار رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا غور سے سنیں، دل کی آواز کو سنیں، اور اسی پریکٹس کو کرتے 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 سنتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ رات کو سو رہے ہوں گے تب بھی آپ کا دل جو ہے نا وہ یہی ذکر کرتا ہوگا، اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو تب بھی آپ کا دل جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہوا پایا جائے گا۔ اور اسی طرح سارا دن جب اپنے کام کاج میں آپ مصروف ہوں گے مگر آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں مگن ہوگا۔ تو ناظرین، اس سے بڑی نعمت ہمیں جو ہے وہ کیسے نصیب ہوگی؟ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے مرشد کامل کی اجازت کے ساتھ کریں، یا کوئی ایسا شخص کہ جو اس کو پہلے سے کر رہا ہو، جو اس کا ماہر ہو، اس سے آپ اجازت لے لیں۔ اگر آپ اس میں کچھ مشکل سمجھتے ہیں، آپ کو اس میں کچھ مشکل نظر آتی ہے، تو پھر آپ اس کی مجھ سے بھی اجازت لے سکتے ہیں، بذریعہ کمنٹس آپ مجھ سے اجازت لے لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا قلب جو ہے نا وہ جاری ہو جائے گا۔ اور اس سے جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوتی ہے وہ عمر دراز عطا ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سلسلہ چشتیہ کے قادریہ کے جو بزرگان ہیں ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، حضرت باقی باللہ کو دیکھ لیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی کو دیکھ لیں۔ یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو وہ تمام بزرگان جو ہیں وہ سلسلہ چشتیہ سے ہوں یا سلسلہ قادری سے ہوں، ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں آپ کو نظر آتی ہیں، کوئی 80 سال، 90 سال، 110 سال۔ اور وہ تمام لوگ جو ہے نا وہ ذکر پاس الفاظ کا جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اس کی جو شدت حضرت مجدد الف ثانی سے ہمیں ملتی ہے، اور حضرت مجدد الف ثانی اس ذکر پہ بڑا زور دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس ذکر کو کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے قلب کو تازہ کریں، اپنی روح کو تازہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔